بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سنسنی خیز داستان کی جہاں پیسہ، طاقت اور سیاست آپس میں گتھم ہو چکے ہیں۔ خلیج سے وائٹ ہاؤس تک، اربوں کی سرمایہ کاری سے لے کر ہوائی جہاز جیسے شاہی تحفوں تک، کیا یہ سب سیاسی جوا ہے یا عالمی طاقتوں کا نیا کھیل؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کے موقع پر خلیجی ممالک سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات نے امریکہ میں 3 کھرب 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ کیا یہ سرمایہ کاری، اربوں ڈالر کے معاہدے اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری واقعی خلیج کی ترقی کے لیے ہے، یا پھر یہ صرف امریکی معیشت کی سانسیں بحال کرنے کا حربہ ہے؟ اور کیا عرب قیادت کو بھی اپنے مفادات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی ٹرمپ کو اپنی ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ امریکی سرمایہ کاری کے بدلے میں اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو رہا ہے؟ کیا عرب قیادت واقعی برابری کی بنیاد پر بات کر رہی ہے یا محض اپنی سیاسی بقا کی قیمت ادا کر رہی ہے؟ اور کیا امریکہ کبھی ان کو وہ درجہ دے گا جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ بلومبرگ ویب سائٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 مئی تا 16 مئی 2025 کو جب سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا 4 روزہ دورہ کیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ہوں۔ انہیں شاہانہ انداز میں خوش آمدید کہا گیا اور واضح تھا کہ وہ اپنے ان دوستوں کے درمیان تھے جنہوں نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ عرب حکمرانوں کو عالمی نظام میں بنیادی تبدیلی کے لیے فطری شراکت دار سمجھتے ہیں، برخلاف ان کے رویے کے جو وہ کینیڈا اور یورپ جیسے اتحادیوں کے ساتھ اختیار کرتی ہیں، جنہیں وہ حقارت اور تمسخر کا نشانہ بناتی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کی سعودی عرب سے متعلق سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حالانکہ پچھلے 4 برسوں میں خطے اور دنیا میں کئی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں جو کسی بھی صدر کو اپنی ترجیحات پر نظر ثانی پر مجبور کر دیتی ہیں۔ لیکن ٹرمپ اب بھی خلیجی ممالک کو دودھ دینے والی گائے سمجھتے ہیں جس سے وہ بڑی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ رقم نہ ملے تو وہ ان کو قصابوں کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ٹرمپ کی مالی لالچ، امریکہ میں قدرتی آفات، لاس اینجلس کی آگ جس سے 275 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا، اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کے لیے امریکی مالی امداد، یہ سب اشارہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک آئندہ شدید مالی دباؤ کا شکار ہوں گے۔ اس بات کی طرف اشارہ سابق امریکی نائب معاون وزیر خارجہ برائے امور مشرق وسطیٰ رچرڈ شمائر نے بھی کیا، جنہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ سعودی عرب سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان تعلقات کی بنیاد معاشی مفادات ہیں۔ ٹرمپ نے سعودی عرب کو امریکی مصنوعات خریدنے کی بھرپور ترغیب دی تاکہ امریکی معیشت، صحت، تعلیم، بنیادی ڈھانچے اور عالمی حکمرانی کو تقویت ملے۔ ان کی نظر پاناما نہر سے خلیج مکسیک اور خلا تک عالمی وسائل پر ہے۔ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ 142 ارب ڈالر کا دفاعی معاہدہ ہے جس میں جدید امریکی ہتھیار اور سعودی افواج کی تربیت شامل ہے۔ 80 ارب ڈالر کے معاہدے جدید ٹیکنالوجی، توانائی، خلائی سائنس، مصنوعی ذہانت AI، کھیلوں میں شراکت کے حوالے سے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم معاہدہ سعودیہ کی AI کی کمپنی ہیومن اور امریکی کمپنی انویڈیا کے درمیان ہے، جس کے تحت 18,000 یونٹس، 500 میگا واٹ کمپیوٹنگ سینٹرز اور ہزاروں AI ڈیوائسز تیار کی جائیں گی، جس کا مطلب انتہائی بڑے پیمانے پر AI کا ڈیٹا سینٹر بنانا ہے جو دنیا کے طاقتور ترین AI ماڈلز کو ٹرین کرنے یا چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ سعودی عرب نے ہیومن کے نام سے اپنی AI کمپنی لانچ کر دی ہے، جس کا مقصد عربی زبان کا چیٹ GPT بنانا اور AI کی دنیا میں نئی طاقت کے طور پر ابھرنا ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے سابقہ انتظامیہ کی جانب سے AI چپس کی برآمدات پر عائد پابندیوں کو ختم کیا، جس سے انویڈیا کو خلیجی ممالک میں اپنی مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت ملی۔ چین کے سستے ڈیپ سیک ماڈل نے انویڈیا کے لیے خطرہ پیدا کیا، مگر سعودی اتحاد نے کمپنی کو نئی زندگی دی ہے۔ اس معاہدے نے نہ صرف سعودی عرب کو چپ انڈسٹری میں مرکزی کھلاڑی بنا دیا، بلکہ اس سے انویڈیا کے حصص میں 5.7
60% اضافہ ہوا اور اس کے مالک جینسن ہوانگ کی دولت 120 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ امریکی صدر کے اس دورہ کے دوران سعودی عرب کو وہ پیشکش نہیں کی گئی جس کی اسے امید تھی، یعنی نیوکلر انرجی کا حصول۔ امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلر پروگرام میں تعاون کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ سعودی عرب کا یورینیم کو مقامی طور پر افزودہ کرنے پر اصرار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو اس پر اعتراض ہے۔ جہاں تک اسرائیل سے تعلقات کی بات ہے، سعودی عرب کا سرکاری موقف یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام یا اس کے لیے سنجیدہ پیش رفت کے بغیر اسرائیل سے تعلقات معمول پر نہیں لائے جا سکتے۔ اس لیے ٹرمپ اور سعودی قیادت نے اس مسئلے پر کوئی واضح بات نہیں کی۔ دوسرے مرحلے پر صدر ٹرمپ قطر پہنچے، جہاں پر قطر کے امیر تمیم بن حمد نے آئندہ 4 سالوں میں امریکہ میں 1 خرب 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ قطر امریکہ کا باقاعدہ سیکورٹی شراکت دار ہے اور خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ العدید قطر میں ہے، جسے امریکی وزارت خارجہ ناگزیر قرار دیتی ہے۔ قطر نے 3 ارب ڈالر کے 2 دفاعی معاہدے کیے۔ قطر امریکہ سے MQ-9B ڈرونز اور FSLIDS ڈرون شکن نظام خریدے گا، جس کا وہ پہلا بین الاقوامی خریدار بنا ہے۔ FSLIDS ایک جدید ڈرون شکن نظام ہے جو خاص طور پر ایسے ڈرونز کو ناکام بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، کم اونچائی پر پرواز اور آہستہ رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ سسٹم ریڈار، سینسرز، کیمروں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ملا کر ایک مکمل دفاعی حصار بناتا ہے جو ڈرون کو بروقت پہچاننے، ٹریک کرنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں ممالک نے 38 ارب ڈالر کی سیکیورٹی شراکت داری پر بھی مفاہمت کی، جس میں العدید فضائی اڈے میں سرمایہ کاری، دفاعی اور بحری سیکورٹی کا تعاون شامل ہے۔ العدید ایئر بیس قطر کے دارالحکومت دوحہ سے 30 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس میں 11,000 امریکی اور اتحادی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ العدید ایئر بیس امریکہ کے لیے مشرق وسطی میں ایک کلیدی مرکز ہے۔ یہاں سے امریکی فضائیہ سینٹرل کمانڈ کی قیادت میں عراق، شام، افغانستان اور دیگر 17 ممالک میں فضائی کارروائیاں کرتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے العدید ایئر بیس کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر خطاب میں انہوں نے امریکی طاقت کو مشرق وسطی میں امن کا محافظ قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کے دورہ قطر کے موقع پر جو اہم ایونٹ دنیا کی توجہ کا مرکز بنا، وہ قطر کے امیر تمیم بن حمد کی طرف سے صدر ٹرمپ کو 400 ملین ڈالر کی مالیت کا طیارہ تحفے میں دینا تھا۔ یہ ایک عام طیارہ نہیں بلکہ ایک ڈیو ہیکل جرمن ساختہ بوئنگ 747 ہے، جو شاہی بیڈ رومز، استقبالیہ ہالز، فوجی مواصلاتی نظام اور بند کمرے کے اجلاسوں کے لیے مخصوص نشستوں سے آراستہ ہے۔ اسے ABC نیوز نے امریکہ کی تاریخ کا سب سے شاہانہ تحفہ قرار دیا۔ یہ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ قطر کی طرف سے ایک اہم پیغام ہے کہ ہمیں نظر انداز نہ کرو، ہم تمہاری معیشت کے شراکت دار ہیں۔ دفاعی صنعت، فضائی ٹیکنالوجی اور سیاسی گٹھ جوڑ، قطر نے امریکہ کو سیاسی طیارے میں بٹھا دیا ہے۔ اس طیارے کے حوالے سے امریکی حلقوں میں سیکورٹی خدشات کا بھی اظہار کیا گیا۔ ان کے مطابق قطر کے کچھ گروہوں کے ساتھ روابط کے باعث خدشہ ہے طیارے میں جاسوسی کے آلات یا دیگر سیکورٹی خطرات ہو سکتے ہیں۔ قطر کی جانب سے صدر ٹرمپ کو دیا گیا یہ مہنگا طیارہ نہ صرف امریکہ میں قانونی، اخلاقی اور سیکورٹی خدشات کا باعث بنا، بلکہ عرب دنیا میں بھی اس کے مختلف مفاہیم اور رد عمل سامنے آئے۔ یہ واقعہ بین الاقوامی تعلقات، سفارتی حکمت عملی اور آئینی اصولوں کے درمیان توازن کے حوالے سے ایک اہم مثال بن چکا ہے۔ تیسرے مرحلے پر صدر ٹرمپ 15 مئی کو متحدہ عرب امارات پہنچے۔ اس موقع پر UAE کے صدر محمد بن زائد نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ 10 برسوں میں امریکہ میں 1 خرب 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 200 ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے ہوئے،
जिन में $14.5 अरब के बोइंग طیاروں की खरीदारी का मुआहदा, $4 अरब की एल्युमिनियम प्रोजेक्ट में सरमायाकारी, $60 अरब के तेल और गैस पैदावार बढ़ाने का मुआहदा और AI के शोबे में तावन शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा मशरिक़ वस्ता का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस पूरे दौरे में इसराइल को शामिल नहीं किया गया, हालांकि वो अमेरिका का सबसे अहम इत्तेहादी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये शायद गजा की जारी जंग के तनाजुर में ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से नाराज़गी का इशारा हो। लेकिन इन तज्ज़ियों की हकीकत क्या है? ट्रंप जो सियासत को कारोबारी लेन देन के अंदाज में देखते हैं, खित्ते में अपने इक़दामात को नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर चलाते हैं। इसराइल का जिक्र न करना भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। दर हकीकत अमेरिका दरवाजे खोलता है और इसराइल उनसे फ़ायदा उठाता है। बहुत सी अमेरिकी कंपनियां या तो यहूदी लॉबियों की मलकियत है या उनके ज़ेरे असर है, जिसका फ़ायदा बिलवास्ता इसराइली मईशत को पहुंचता है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ट्रंप इसराइल से ताल्लुकात कमज़ोर कर रहे हैं या इसराइल को छोड़ चुके हैं। वो सिर्फ सियासी तस्वीर की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं ताकि अमरीकी अवाम को तासुर दिया जा सके कि वो खुद मुख्तार फैसले करते हैं और अरब दुनिया को ये दिखाया जा सके कि वो सिर्फ अमरीकी मफाद में काम करते हैं, न कि किसी साहयूनी दबाव के तहत। इसराइल का नाम न लेना महज वक्ती हिकमत अमली है। इसराइल अमरीकी पॉलिसी का अहम सतून है और गालिब इम्कान है कि ट्रंप जल्द ही तल अवीव का दौरा करेंगे, क्योंकि दर हकीकत ये अमरीका नहीं बल्कि इसराइल है जो अमरीका पर हुक्मरानी करता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।